الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں اس جلیلۃ القدر ذکر کے صدقے میں اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی حاجی طاہر عباس کے اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے، ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو حسین امام لجپال کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے حجت دوران ولی العصر امام زمن کے ظہور میں اللہ تاجر فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے سارے صلوات پڑھنے والا محمد اجازت سرکار اجازت آپ جی ہیں۔ آپ خدا کا تذکرہ دراصل پیغمبر کی باتیں ہیں، علی فاطمہ شبیر اور شبر کی باتیں ہیں، جس کو سلام کہتے ہیں وہ ان کے روزمرہ ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں وہ ان کے گھر کی باتیں ہیں۔ صاحبان محترم، یہ مقدس و معتبر مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ اس مہینے کو اللہ نے اپنا کہا، اور یہ کوئی تصور یا خیال نہیں ہے، آیات میں موجود ہے، اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ صرف شہر اللہ نہیں کہا گیا، شہر اللہ جی بسم اللہ، شہر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ صرف شہر اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ مسلمانوں کے جتنے مذہب ہمارے ملک میں ہیں، جتنی فقہ ہیں، وہ اس عقیدے پہ متفق ہیں کہ رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے۔ سید الشہور کا بابا جی ترجمہ کیا ہے؟ مہینوں کا سردار۔ آپ دانا مجمع، آپ باخبر چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فرقے اسے مہینوں کا سردار مانتے ہیں، پھر بھی انہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ مہینوں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لہذا وہ جو تصور ہمارے ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ بناتے ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے سارے برابر ہوتے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے سارے برابر ہیں، پھر راتیں سارے اللہ نے بنائی، مہینے سارے اللہ نے بنائے، اگر اللہ کے بنائے ہوئے برابر ہیں پھر 12 مہینے تراویحاں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جناب کا 11 مہینے با جماعت نفل نہ پڑھنا، ایک مہینے میں نفلوں کی جماعت کروانا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو مقام اس مہینے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو مقام لیلۃ القدر کا ہے وہ کسی اور، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور اس کے بعد اللہ خود کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا کہنے، لہجہ دیکھیں، خدا فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاں تمہیں کیا پتا؟ سید صاحب جس قرآن کو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اسے سمجھو، تفہیم قرآن کے درس اور حکم دینے والا اللہ جب اپنی بات آتی ہے تو خود ہی کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر، اللہ فرماتا ہے یہ رات افضل ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے برابر ہی رکھنے چاہیے
کہ جی ہر وقت اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، باقی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سارے بڑے ہیں، اگر سارے ہی بڑے ہوتے پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ رات افضل ہے 1000 مہینوں سے؟ 1000 مہینوں میں دن ہی نہیں ہوتے، راتیں بھی ہوتی ہیں، اور 1000 مہینوں میں ستاروں والی راتیں بھی تو ہوں گی نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ستاروں والی راتوں سے بھی لیلۃ القدر افضل ہے. تشریح میں نے نہیں کرنی. اور جب ستاروں والی راتیں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکیں تو جس کی گود ہی ہری نہیں ہوئی تھی اس نے خاک مقابلے کرنے ہیں. آپ جی ہیں، آپ جی ٹھیک بات ہے، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا رمضان کو اللہ نے اپنا کہا، شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی، سرکار نے کہا شعبان میرا ہے. بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی تشریف فرما ہے. شعبان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ الشعبان شہری. آپ شہر سٹی کو کہتے ہیں، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ الشعبان شہری. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، حدیثیں محمد کی ہم بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث یہ بن جاتے ہیں. میں سرکار کی باوجی حدیث ہی پڑھ رہا ہوں، مختصر 2 جملے حدیث کے. الشعبان شہری، رسول اللہ نے کہا شعبان میرا ہے. رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان حضور نے رکھ لیا. اب دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئیں. یہ رجب شعبان رمضان جو ہے نا، یہ نظام قدرت ہے، یہ ہمیشہ بلا فصل آتے ہیں. بہت شکریہ. ان میں فاصلہ نہیں ہوتا. جب انسان غاروں میں جیا کرتا تھا، آبادیاں نہیں تھیں، شہر نہیں تھے، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان رجب سے پہلے آ جائے. یقیناً روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ نہیں کرنا. لہذا اگر روزے میں سانس لینے کا ثواب ہے تو مولا کے ذکر میں بولنے کا ثواب نہیں ہوگا. آپ تھوڑی زحمت فرمائیں. یا علی حضور اللہ نے کہا رمضان میرا ہے، شعبان رسول اللہ نے کہا یہ میرا ہے. رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا. میں حرفوں کی ذمہ داری لے کے بات کر رہا ہوں. یعنی بعثت نبوی سے پہلے جب اسلامی شعور نہیں تھا، بلکہ انسانی شعور تک نہیں تھا، نسل در نسل عرب آپس میں لڑا کرتے تھے. لیکن یہ رجب کی عزت تھی. جنگ نتیجے کے قریب، آپ کے ذہن میں ہوگا جب صفین، جنگ صفین فیصلہ کن موڑ پہ تھی، اور وہ مالک اشتر جو جرنیل تھا علی کی فوج کا، یہ وہ مالک اشتر ہے جس کے بارے میں علی فرماتے ہیں جیسے محمد کو مجھ پہ ناز تھا، مجھے مالک اشتر پہ ناز ہے. یہ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، یہ اتنا بڑا جرنیل مالک اشتر. میں نے گزارش کی ہے نا، جب جنگیں نتیجے کے قریب ہوتی ہیں پھر جیتنے والے پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن اللہ میرا جانتا ہے مالک اشتر علی کی فوج کے جرنیل نے جب مخالف فوج کے چیف کے خیمے کی تنابیں کاٹنا چاہیں، این اسی وقت علی نے حکم دیا مالک جنگ یہیں پہ روک دو. مالک اور تو کچھ نہ کہہ سکا، صرف ہاتھ جوڑ کے اتنا ہی کہا آپ سید بادشاہ جو ہوئے اونج رولا مک چلا سی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جیسے بھی آپ کا مزاج ہے. لہذا بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں جب جنگیں نتیجے کے قریب ہوتی ہیں پھر جیتنے والے پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن یہ رجب کی عزت ہے. عرب آپس میں مصروف جنگ ہوتے تھے، جنگ نتیجے کے قریب ہوتی تھی
چاند رجب کا نظر آ جاتا دونوں فریقوں کی تلواریں نیاموں میں واپس چلی جاتی. یہ حرمت یا علی، یہ حرمت رجب کی بھی تھی. عزتوں والا مہینہ رجب بھی تھا. ایک لفظ ذہن میں آ رہا ہے، آپ سے شیئر کرتا جاؤں. رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان محمد نے رکھ لیا، اب دونوں کی نگاہیں رجب پہ تھیں. حبیب و محبوب، پیار بھرے لہجے، عاشق و معشوق، مرضیوں والے. اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے. مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے. اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے. تیرا رجب، تیرا رجب. آپ جی مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. لہذا آپ جی ہیں، مالک آپ کو ہمیشہ نظر بد سے بچا. میں پورے ملک میں مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ مسلمانوں، تم نے 4 شیعوں کی وجہ سے علی کو چھوڑ دیے، لیکن اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو علی جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. رحمت فرمائے، رحمت فرمائے، رحمت فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کب شیر ببرنا سر تاج رسولہ صرف نفس پیمبر احمد کا براؤ شیر خدا خواجہ کمبر ہمراہ بطول عذرا اتے زینت منبر کعبہ کا جنگا قدف انگا گوھر جد اللہ ارے مریم ہے بانی جائندی انگا شوہر. یا علی، یا علی. متوجہ تو ہیں سرکار. لہذا میری دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم سے ضد نہ کیا کر. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے، آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے. آپ جی اچھا، کبھی کبھی ماشاءاللہ بزرگ چہرے، جید مجمع، اور لطف آتا ہے بات کرنے کا جب آپ باریکیوں کو سمجھتے ہیں. کمال یہ ہوا کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں شریعت کی بہت بڑی گالی ہے کافر، وہ دی گئی. میں اس زمانے میں امن کمیٹی پنجاب کا ممبر تھا، تو سارے مسلک ہوتے ہیں اس میں. ایک مولانا میری ساتھ والی چیئر پہ تھے، وہ چائے کی بریک میں کہنے لگے کہ ریاض رضوی صاحب آپ شیعوں کے خطیب ہیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے جی فرمائیں. کہنے لگے آپ شیعہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کیوں کہ بولا نہیں آپ سن رہے ہیں نا، آپ شیعہ کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ میں نے کہا حضور وضاحت تھوڑی کر دیں، کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے شریعت میں بڑی گالی کافر ہے. ہم نے شیعوں کو کافر کی گالی بھی دے کے دیکھ لی، شیعوں نے پریشان ہونے کی بجائے انجوائے کیا. آپ جی ہیں، ہم نے محسوس، ہم نے مائنڈ ہی نہیں کیا. ہم نے رد عمل میں کسی کو کافر کہا ہے؟ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ ہمارے علماء نے، ذاکرین نے، خطباء نے، پراجے نے، مجدہ الدین نے، بڑے بڑے کسی نے رد عمل کے طور پر کسی مسلمان فرقے کو ضد میں آ کے کافر کہہ دی؟ نہیں. کہنے لگا نہیں آپ پھر بھی آپ کیا چیز ہیں آپ. میں نے کہا جی آپ نے جب ہمیں کافر کہا تھا نا، ہم تب سے دعا کرنے لگ گئے تھے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، رحمت فرما. اور صاحبان اکرامی قدر، حافظ میری قوم کے کمزور نہیں ہیں. آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے اگر بزرگوں کو یاد ہے کہ جس مارشل لا کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا تھا، اسی ضیاء الحق کے دور میں ہمیں مسلمان تسلیم کر لیا گیا، کسی نے ہمیں کلمہ بھی نہیں پڑھوایا تھا. باریک باتیں ہیں، سن لیا کرو.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یار تم نے ہمیں کافر کہا کیوں؟ اللہ کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے. کہنے لگا جی تم صحابہ کو نہیں مانتے. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، ہم عزت کرتے ہیں صحابہ کی، ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا. بلکہ اگر آپ مجھے سلیس اجازت دیں بات کرنے کی تو میں اس طرح بات کرتا ہوں، شیعہ جننے جوگے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ صحابیوں کو نہ بھی مانتا ہو، اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا قائل ہے، اور وہ صحابہ کو نہیں بھی مانتا، ہم مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں بھی مانتا، شریعت میں وہ کافر نہیں ہو سکتا. میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں، کیمرے کے سامنے شاہ جی بات ہو رہی ہے، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. آپ جیئے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا، پکڑا کس کا. سارے جواب دے، مشترکہ جواب دے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے اور وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے. ہم ویسے مانتے ہیں. چوتھی دفعہ میں نے کہہ دیا، آپ چپ ہو جاتے ہیں غلط فہمی ہو جائے گی کہ جی اکیلے ریاض رضوی خود ہی کہے جا رہے تھے. ہم مانتے ہیں. خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا، میری ان ملت مسلمہ کے پروفیسروں سے اپیل، یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاسی سرکار دکانداریاں نہیں کی، وگرنہ جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے نا، جتنا تحفظ صحابہ کی عزت کو شیعوں نے دیا ہے کوئی فرقہ نہیں دے سکا. اور میں دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے ناموس صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیا کہنے آپ سے بہت شکریہ. یہ تحفظ ناموس صحابہ ہے. ہم نے صحابہ کا نام لے کے چندے اور بندے نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کا نام لے کے ملک میں لڑائیاں نہیں لڑیں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا بندہ نام صحابہ کے لے اور لڑائی لڑتا پھرے، کیونکہ صحابہ تو خود لڑائیوں سے احتیاط کرتے تھے. صحابہ نے امن کی بات کی تھی. نہیں، مرد خدا نے پیدا کیتا ہوئے جو ہم کر حیدر پہ. سنت دنیا روم دے طالب کتھے گرجے لے پا جائے کمبر سے. جنہ جے سیتا دے سبق پڑے بچ دین دیوارے مندر دے کیوں عبداللہ نالر لیندہ ہے تو نٹھے خندق خیبر دے کیوں پیر بناندہ ہے انہاں کو بدماش جڑے 10 نمبر دے داراب نہ تھی انصاف نہ کر ذرا سوچ نہ تھی بچ اندر دے کیا دال پکوڑے ویچن والے رضے نال سکندر دے ایک چیز کا قصہ عرض کراں جہاں گیاہا نال پیغمبر دے پگڑی پھاڑے چیخاں مارے وانگو جاہل بندر دے خاتون تجھے ناراض کیتا نہیں لائے کہ ہرگز ممبر. اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں. کچے گھر کے کچی چھت پہ سخی عباس کا عالم ہونا، لوگوں نے تجربے کر کے دیکھا ہے وہ مسکین شیعہ موت قبول کر لے گا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. یہ بیسیکلی صحابہ کی عزت ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم یزید کو رضی. اور جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، تم نے اس ملک میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا. میں سیدوں کے مشورہ دے رہا ہوں، شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. پیچھے نہ رہو یار، میری بات پہ دھیان دے. آپ
بہت شکریہ، بہت شکریہ. توحید مجھے سمجھ نہیں آتی یار. اصل بنیادی طور پہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا سرکار، یہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ کچھ بندے اپنے آپ کو پیورلی اللہ والے کہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سعودی شہزادہ بھی آیا ہوا تھا. اور ہمارے کلین شیو اول الامر نیازی شہزادے نے ان کی ڈرائیونگ کی تھی. میں عمران خان صاحب سے اپیلیں کرتا پھر رہا ہوں کہ سعودی شہزادہ کا جو وزٹ تھا اس میں کچھ معاہدے وہ ہوئے حکومت پاکستان سے جو پریس کے سامنے، اور کچھ معاہدے وہ ہیں جو خفیہ ہیں. ان معاہدوں کا تعلق عزاداری سے ہے. میری خان صاحب سے اپیل ہے، شیعہ پاکستان میں کرایہ دار نہیں ہے. عزاداری سے متعلقہ اگر کوئی معاہدہ کر بھی بیٹھے ہو، قدم احتیاط سے اٹھانا. قومیں وہ مرتی ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. میری تائید کرو یار، میری تائید کریں آپ، رحمت فرما. وگرنہ معاملہ بڑا عجیب ہے یار. میرا خیال ہے جب زرداری آصف علی صدر پاکستان تھے، صنعتیں بند تھیں، فیکٹریاں بند تھیں، گیس پاکستان میں آ نہیں رہی تھی. ایرانی گورنمنٹ نے پاکستان سے پوچھا تمہارے مسائل کیا ہیں آخر ہمارے برادر ملک کو، تو زرداری صاحب نے کہا جی ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہماری صنعتیں بند پڑی ہیں، مزدور بے روزگار ہیں اور گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی حکومت سے کہا کہ پاکستان کو مفت گیس دینے کا انتظام کرو. یہ میں دیکھو میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی خیال پیش کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ایران نے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھا دی ہے. اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں. اپنے ایریا میں گیس پاکستان کو دینے کے لیے پائپ لائن بھی بچھا دی. آگے پائپ لائن چائنا، ایران اور پاکستان نے پھر مل کے بچھانی تھی، اور پاکستان نے گیس پائپ لائن کا صرف خرچہ قسطوں میں دینا تھا، پاکستانی قسطوں میں. گیس بابا جی فری ملنی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی، تیسری حکومت آ گئی ہے عمران خان جی، اب قطر سے گیس مانگتے پھر رہے ہیں، ایران سے گیس کیوں نہیں لیتے؟ مولویوں کا پریشر مار رہا ہے. مولوی اس لیے پریشان ہے کہ اگر گیس ایران سے آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی. بولے یار، بولے میرے ساتھ، زحمت فرمائے آپ. یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں. میری اپنے بچوں سے اپیل ہے، اپنے شہروں میں سینہ تان کے جیو، سر اٹھا کے اس ملک میں چلا کرو. اس ملک کو بنانے والے محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. اور صرف نام ہی محمد علی نہیں. جاؤ عجائب گھر لاہور کا موجود ہے، میوزیم میں جا کے دیکھو، نیٹ پہ گوگل پہ ریسرچ کرو. بانی پاکستان محمد علی جناح کا جب جنازہ اٹھا تھا تو جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں، علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. قائد کا نکاح ہو تو فقہ امام جعفر صادق پہ، جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں. پھر بھی بندے کہتے ہیں جی شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے. اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا تم رکھ لو، اور اگر 14 کے صدقے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، مہربانی. مجھے قائد اعظم کے جنازے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے. بزرگوں کے ذہن میں تو ہوتی ہے، لیکن ہم بچوں کو جو ہوتے ہیں نا اذہان، ان کے لیے ہمیں کچھ کہنا پڑتا ہے. قائد اعظم کے دور میں ان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ، وہ قادیانی تھے. آپ کو یاد ہوگا، بزرگ بیٹھے. یہ سر ظفر اللہ جو ہے نا، انہوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا.
لوگ حیران تھے کہ یار جو خارجہ، جیسے عمران خان کی حکومت میں شاہ محمود ہیں خارجہ منسٹر، تو جو خارجہ وزیر ہوتے ہیں وہ اپنے قائد کے سجے کھبے ہی بیٹھتے ہیں. سر ظفر اللہ بھی سجے کھبے بیٹھا کرتا تھا لیکن جنازہ نہیں پڑھا. پریس حیران، لوگ حیران. میڈیا آج والا نہیں تھا لیکن جو بھی جن نے جوگا تھا. اگلے دن لوگوں نے، میڈیا کے لوگوں نے کہا جی آپ وزیر خارجہ تھے اور آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. اس نے بغیر جھجک کے کہا، اس نے کہا میں نے جنازہ نہیں پڑھا اور اس لیے نہیں پڑھا کہ میرا محمد علی جناح کا مذہب نہیں ملتا تھا. پھر ہمیں مزید یقین ہو گیا کہ جنازے وہاں چھوڑے جاتے ہیں جہاں مذہب نہیں ملتا. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ ایک اور بات، میں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. نیٹ پہ ہمارے بھائیوں کے ایک عالم دین کا کلپ چل رہا ہے جس میں اس نے باغ فدق کے بارے میں کچھ لفظ کہیں، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو. ان مولا کا نام ہے مولانا کا مفتی جمال الدین بغدادی. ماشاءاللہ 5ویں 6 بٹن تک ان کا وہ تصویری سلسلہ ہے. اور انہوں نے باغ فدق کے بارے میں، اور ان کے لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہمارے مولانا نے اخیر کر دی. انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ لوگوں کو بڑی وزنی بات لگی ہے. انکار حق سیدہ کا کیا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ مجھ میں علی کا خون ہے، اور اینڈ پہ لکھا ہوا ہے بغدادی. تو جمال الدین صاحب، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ میں اگر علی کا خون ہوتا آپ یا نقوی ہوتے یا شیرازی ہوتے یا قاسمی ہوتے. آپ تو بغدادی ہیں، آپ میں کسی بغداد کے بندے کا خون ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. اور اوپر سے انکار کیا جا رہا ہے، انکار کر رہے ہیں حق سیدہ کا، باغ فدق کا. دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی چینل نہیں ہے، ہم نے ان کے کلپوں کے جواب مجلس میں دینے ہیں. ہمارے بچے کیوں غلط فہمیوں میں رہے؟ اس نے بظاہر بہت وزنی بات کر دی ہے لیکن نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. اتنی پرانی ہے کہ لوگوں کے حافظے سے نکل چکی ہے. لہذا انہوں نے نئی کر کے، پالش کر کے، میک اپ کر کے اس بات کو آگے بڑھایا ہے کہ جی باغ فدق بی بی کو اس لیے نہیں ملنا چاہیے تھا کہ ورثہ تقسیم، وراثت تقسیم ان کی ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں. آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے نیٹ کے کلپ میں، تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں. ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں لہذا زندوں کی وراثت تقسیم. اور بندے کہہ رہے ہیں جی اوئے ہوئے ہوئے اخیر ہو. یہ آج سے 42 سال پہلے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، میری قوم کے وکیل آل محمد، وکیل سیدہ، میرے استاد مرحوم، میں جب تک ان کا نام نہیں لیتا ہوں میں بات کبھی نہیں کرتا. بندے بغیر نام لیے بات کر جاتے ہیں. میں قبلہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. اور مبلغ اعظم اور بزرگ بیٹھے ہوئے آپ، مولانا اسماعیل پہ یہ کرم تھا. میں نے خود قبلہ سے سنا، اسماعیل قبلہ فرمایا کرتے تھے میں نے شہزادی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. اور متوجہ ہیں آپ، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اعتراض مذہب شیعہ پہ ہو اور مبلغ اعظم اس کا جواب نہ دے. ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ جو اعتراض مفتی جمال الدین کر رہے ہیں، یہ مبلغ اعظم کی زندگی میں یہ بات ہو چکی تھی. ریاست بہاولپور کا مناظرہ تھا، اور مناظرہ اب تو ہوتا نہیں ہے لہذا بچوں کو نہیں پتا مناظرہ کیا ہے. دونوں مذہبوں کے علماء ایک ہی اس میں پنڈال میں ہوتے تھے، آدھا مجمع ایک طرف آدھا مجمع دوسری طرف، اور دونوں 10-10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی. برداشت کا دور تھا، کلاشنکوف کا دور نہیں تھا، تلخیاں ہنگامے نہیں تھے. سالس ہندو تک بھی ہوا کرتے تھے مناظروں کے، منصف جو دونوں گھروں کے دلائل سن کے فیصلہ کریں
کہ حق کس کے ساتھ ہے. وہ زمانہ تھا قبلہ. اور جس مناظرے کی میں آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. اگر کبھی بات کا موقع بنے تو آپ سماعت فرمایا کریں، ذہن نشی کیا کریں. مناظرہ تھا شیعوں کی طرف سے. مولانا اسماعیل اکیلے مناظر تھے. مناظرہ 1 دن چلے 2 دن چلے. اکیلے مولانا اسماعیل نے مناظرہ کرنا تھا. اور بھائیوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدلتا تھا، فرقہ بھی بدلتا تھا. اچھا ویسے دینا پہلی دفعہ میں آیا ہوں، مجلس بڑی مقبول ہے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے. کیا بات ہے یار. اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. مجلسوں میں نیند پوری نہ کیا کرو یار. بندہ خون جگر رکھ رہا ہوتا ہے، اگوں بندہ ستا پیا ہوئے، اس ستے بندے باہر جا کے آکھنا ہے مولوی اور اندر سواد ہی نہیں آئے. بھائی تو آنکھیں کھولے گا تجھے پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جوبن پہ مناظرہ عموماً، مہربانی سے، عموماً مناظروں میں موضوع ایک ہوتا تھا. خلافت پہ مناظرہ موضوع ایک تھا. بنات رسول پہ مناظرہ بیٹیاں کتنی ہیں موضوع ایک تھا. یہ مناظرہ ایسا تھا جس کے موضوع 2 تھے. ایک موضوع تھا جنازہ رسول، کہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہر چیز سمجھتے کہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. دوسرا موضوع تھا وراثت رسول. یہ اتنے اہم موضوع تھے جن پہ مذہبوں کے لینڈر کھڑے ہوئے. جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف، وراثت والی گلی جاتی ہے باغ فدق کی طرف. مذہبوں کی چھتیں پہ اتنے اہم موضوعات پہ مناظرہ. مولانا اسماعیل صاحب شیعوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں. مناظرہ چلتا رہا. دن پورا گزرنے کے قریب عصر کے بعد والی نشست میں ایک فریش تازہ دم ہیوی ویٹ مولانا وہ ممبر پہ اور آ کہتا مولوی اسماعیل سارا دن گزر گیا تو مولویوں کو ہاتھوں پر چاہتا رہا ہے، تم شیعہ چالاکیاں کرتے ہو. یہ دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں، تیسرے موضوع پہ بات کرنی ہے تو کر لینا. 42 سال پہلے کی بات ہے. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہو کیا کہنا چاہ رہے. کہنے لگا تم کہتے ہو جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا رسول کا. قبلہ نے کہا ہاں. کہنے لگا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. دیکھو میرا اور آپ کا تعلق پنجاب سے. سرکار ہمارے پنچایتی اصول ہیں کہ مخالف بھی وطنی بات کرے تو اس کی قدر کرو. اس نے اخیر کر دی بھائی. اس نے کہا زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. بغدادی صاحب یہ بات آپ نے نئی نہیں کی، ہمارے حافظے ساتھ دے رہے ہیں. یہ 42 سال پہلے بات منظر پہ آ چکی تھی. ہاں آج کے بچوں کو نہیں پتا، تب کیونکہ نیٹ نہیں تھا، تب یہ سسٹم نہیں تھے. میں یاد دہانیاں کرواتا پھر رہا ہوں کہ آپ کے اس زمانے کے مولانا نے کہا تھا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. مبلغ اعظم نے کہا مولانا آپ نے اگر کوئی اور اعتراض کرنا ہے وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم مکمل ہو، پھر میرا ٹائم شروع ہو، میں اپنے ٹائم میں بات کروں. اس نے کہا ٹائم آپ نے بات کرنی ہی کیا ہے، شیعہ میدان مناظرہ ہار چکے ہیں. تمہارے شیعوں کے پاس میرے اعتراض کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. جب اس نے 8 منٹ ایک ہی بات کی، میدان مناظرہ کی عجیب کیفیت تھی اور وہ مولوی اکیلا ہی بول رہا تھا نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. خدا نظر بد سے عزاداروں کو بچائے. مبلغ اعظم نے جواب میں ایک ہی فقرہ کہہ کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسماعیل فرماتا ہے مولوی جی یاد رکھنا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. ہائے 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 کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا. مہربانی سرکار، مہربانی سرکار.
متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی مہدی کی بات کرنا چاہنا، مہدی کی گل کرنا چاہنا، جنت حسین دی مرزا رسول دا، جنت حسین دی مرزا بطول دا. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی. لہذا بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، بات کا جہاں سے آغاز ہوا تھا، ہم اللہ کو جی علی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. لیکن یہ سعودیہ کا پروگرام یہ ہے کہ سعودی عرب والا اللہ پاکستان میں نظر آئے. اسٹیکر 90 سال کا بندہ ہوگا، دکان پہ کاؤنٹر کے پیچھے اسٹیکر لگا کے بیٹھا ہوگا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. تیرے لیے اللہ کافی ہوتا تو 90 سال کی عمر میں گھر بیٹھتا. اور یہ کبھی دینا والو جہلم ضلع کا جید مجمع، کبھی آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، یہ 90-95 سال کے بندے کو دکان پہ پتہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تاکہ گاہکوں کو اعتبار آ جائے کہ بڑے حاجی اور ہی آپ بیٹھے، اور اوپر سے اسٹیکر لگا ہوا. جی بسم اللہ، اوپر سے اسٹیکر لگا ہوا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی. میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی، لوگ اس کا فائدہ غلط اٹھا رہے ہیں، لوگ چالاکیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں بسوں پہ اسٹیکر لگاؤ، ٹرمینل پہ، ایئرپورٹس پہ، گلیوں میں، محلوں میں بینر فلیکسیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی. القرآن کہ بندے پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی. پروگرام ان کے یہ ہیں کہ بچے، طلباء، طالبات، اسٹوڈنٹس کالج جائیں، اسکول جائیں، یونیورسٹی جائیں، وہ پڑھیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کوئی پنجتن پاک نہیں، اللہ کافی ہے. کوئی آل محمد نہیں، بس یہ اللہ کافی. کوئی اہل بیت رسول نہیں، بس یہ اللہ کافی. یعنی ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ بس میرے لیے میرا اللہ کافی. یہ میری ان علماء سے اپیل ہے، ان دانشوروں سے اپیل ہے کہ خدا را آیت قرآن کی چالاکیاں اچھی نہیں لگتی. اللہ نے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے، اللہ نے رسول اللہ سے کہا ہے. کیا کہنے میں سلام کر رہا ہوں آپ کی خدا کی قسم سماعت کی بلندیوں کو. اور اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی، محمد تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. تو مہربانی سرکار، اللہ کو کافی کہنے کے لیے محمد ہونا چاہیے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، مذہب اپنے رکھو، فرقے اپنے رکھو. اصل میں ایک بندہ کہنے لگا جی اب وہ پہلے کی طرح کی تبلیغیں رک گئی ہیں. میں نے کہا تبلیغیں نہیں رکی، ہوا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے کمال ایک فقرہ ایجاد کر لی ہے. جہاں مجلس ہوتی ہے نا، بچے مسلمانوں کے متاثر ہوتے ہیں کہ یار وہ مولانا جو شیعہ تھے وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، احادیث پڑھ رہے تھے، گھنٹہ 50-40 منٹ انہوں نے تقریر کی، ذاکر نے قصیدے پڑھے، نہ کسی کو گالیاں دی، نہ کسی کو برا کہا، نہ کسی پہ تنقید کی. اہل بیت کے ذکر کا تو مزہ ہی فخر ہے. بچے متاثر ہوتے ہیں، مولوی سے پتہ کی آگے وہ بندے شیعہ کردے پھردے جی، سارے دن کی تیری تبلیغ نکرے لگ جاتے. کون باپ دادے کا دین چھوڑتا ہے یار؟ لہذا ٹیکنیکلی طریقے سے انہوں نے مار ماری کہ یہ جی بندے شیعہ کرنے کے لیے مجلس. میں سید کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے. مجمع میری تائید نہیں کرے گا، مجھے دکھ ہوگا. ہم نے نئے بندے اب شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی. اوئے ہوئے 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 سارے بولے، سارے جواب دیں گے. بہت شکریہ سرکار. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا پروگرام تجھے شیعہ کرنے کا نہیں ہے. جس دین پہ ہو اسی پہ رہو. مسلمانوں جس مذہب پہ ہو، جس فقہ پہ ہو اسی پہ رہو. یہ مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلسیں اس لیے گلی گلی میں ہو رہی ہے کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے
مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں تھا. ہائے 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 ہائے. لہذا صاحبان گرامی قادر خدا را قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر قرآن فہمی بھی ثواب ہے. اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہہ دو میرے لیے تیرے لیے نہیں. جید مجمع نورانی روحانی ماحول ہے. مالک نظر بد سے آپ کو بچائے، اہل خانہ کو بچائے، گھر والوں کو بچائے. حاجی صاحب کو اللہ صحت والی ہمیشہ زندگی دے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر دوستو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، میں سیدوں کے آل رسولوں کے کہہ رہا ہوں، کوئی رنجش نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، اپنا صرف پریکٹیکل ٹھیک کر دو، ہم مطمئن ہو جائیں گے. اللہ کافی ہے. آذان دیتے ہو نا جب 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آذان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. بولے میرے ساتھ ذہن. آپ بھی بول پڑیں یار، آپ تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی تلخی والی بات تو ہے نہیں. میں نے صرف گزارش کی ہے کہ پریکٹیکل صحیح کرو. بہت شکریہ سرکار. اگر اللہ کافی ہے، آذان نے اللہ اکبر تک رکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ چل جائے، کیونکہ بندے لمبی آذانوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا نہیں ہے لوگوں کو کہتے ہوئے وہ سارے پنڈ دیاں بانگاں مک جاندیاں. تو قبلہ آپ مختصر کر لینا. جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ بھی شیعوں سے پوچھے گا تہاڈی اذان قرآن چ ہے. ہم سے نہ پوچھو، ہمارے حوصلے کو سلام کرو کہ کبھی ہم نے بھی آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام. کبھی ہم نے پوچھے؟ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے. یہ ہمارے بھائی اتنے سادے ہیں، تشریح میں نے نہیں کرنی، اتنے سادے ہیں ہمارے بھائی کہ 1947 میں پاکستان بنا، 2019 جا رہا ہے. ابھی تک یہ ہمارے بڑے بھائی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی. اور لطف لیا کرو ایسی بات ہو. اجازت تو ہے میں بات آگے بڑھا. صاحبان گرامی قادر اگر اللہ کافی ہے نا تو پھر پریکٹیکل آپ کے ٹھیک نہیں ہے. پریکٹیکل صحیح کرو. اور شاید میرے وطن کے پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں تھیوری پیپر بچے دے ہی آتے ہیں، پریکٹیکل کمزور ہی ہوتے ہیں، پھر ابے نمبر لگواتے پھرتے ہیں. یہاں پوری امت کا پریکٹیکل کمزور ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. اللہ کافی ہے. اذان اللہ تک رکھو. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ. آج ہیں علی رضا جی ہیں جی، بہت پیارے ذاکر میری قوم کے، شیخ پورہ سے جی علی رضا. آج ہیں، تشریف رکھیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں؟ اچھا میں تقریر روک کے ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد علی رضا پڑھیں گے. اعلان تو قبلہ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ ان کے قصائد بہت پسند ہیں. شاید اس لیے پسند ہے کہ میں تو شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں. یہ آپ جی مجمع میں سے کچھ بندے شاید سوچ رہے ہوں کہ یار ایک ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے نا ایک مولوی، تو دوسرے صاحب آ جاتے ہیں
تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اگر بڑی ہمت کرے تو کہتا ہے جی بسم اللہ بیٹھیں، اور تقریر شروع ہو جاتی. یہ ریاض رضوی صاحب اپنی تقریر روک دی اور کہہ رہے ہیں جی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد علی رضا پڑھے گا. جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اعلان تو ناظم ممبر کرتا وہی ہے، علی رضا کا اعلان میں کر رہا ہوں. میرا عزیز ہے، بہت مجھے پیارا ہے، ذاکر بھی بہت اچھا ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ میں کوئی اس پہ احسان نہیں کر رہا، آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے. یہاں بتانا پڑتا ہے میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جی وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں عزیز کو ٹائم بھی مجھے دینا ہے جو میں گزارش. جی بسم اللہ. آپ جی مالک تجھے صحت والی ہمیشہ علی رضا زندگی دے، اور مالک تمہاری ذاکری کو مزید 4 چاند لگا. اجازت ہے میں بات آگے بڑھا. اور جب اللہ کافی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی یہ اذان کسی بھی فقہ میں واجب نہیں ہے. سن لیا کریں، بڑا لطف ہوتا ہے مجلس میں آنے کا. یہ گلاں جمعے چ نہیں جے لب دیاں. آزان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے. ساڑھا اندر دا جڑا رولا نا اندر دا، تو فتح العوام میں لکھا ہے کہ علی ولی اللہ آزان میں واجب نہیں ہے، اور جب آزان خود واجب نہیں ہے. تو جب اذان واجب نہیں ہے پھر اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی واجب نہیں ہے. جہاں اللہ محمد واجب نہیں ہے تو گزارا ہو جاتا ہے. وہاں ابو طالب کا بیٹا بھی نہ ہو تو گزارا ہو جائے. غلط فہمیاں ذہنوں میں بٹھاتے ہو. لہذا جب اذان کسی بھی اچھا واقعی یہ حقیقت ہے اذان واجب کوئی نہیں جے. بجلی بند ہوئے مسیتے بانگ نہ ملے تو دینے تے بندے لڑیاں پاندے پھرن. آج نماز تو چھٹی ہے اذان کو نہیں ہو. آزان پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ. آزان نہ بھی ہو نماز. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. چلو آزان اللہ تک رکھو یار. جب اللہ کافی ہے تو چلو اگلا مرحلہ دیر نہ کروں میں. کلمہ اللہ تک رکھو. کہو لا الہ الا اللہ، بریک ختم. کرو ہمت. تیری مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. جب تک حسین کے نانے کا نام نہ لے تیرا اسلام نظر نہیں آتا. لہذا آذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ انہیں کہنا پڑتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اپنے رویوں پہ غور کرو. چلو کلمے سے اگلا مرحلہ بات کلوز کرنی ہے مجھے. نماز ہے. نماز اللہ کی سرکار پرائیویٹ عبادت ہے. کیا کہنے، میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہتا. نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. پرائیویٹ عبادت ہے، ذاتی عبادت ہے، پیورلی اللہ کی. تو جب اللہ کافی ہے تو اللہ کی عبادت کو تو اللہ تک رہنا چاہیے. پریکٹیکل میں دکھا رہا ہوں. پہلا پریکٹیکل اذان والا، سفارشی نمبر ملیں گے ویسے نمبر کوئی نہیں ہے. دوسرا پریکٹیکل کلمے والا، سفارشی نمبر لگوائیں گے ویسے نمبر نہیں ہے. تیسرا پریکٹیکل ہے نماز. جب اللہ کافی ہے اللہ تک رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. جب بندہ مصلی عبادت پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے. والدین نے مخلوق سے پیار کیا کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرے. والدین بچوں سے پیار اتنا نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے نا حمد اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے. اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے. اور پھر بندہ کہتا ہے مالک ہے یوم الدین، تو یوم جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے، یوم الحساب کا مالک ہے، یوم سزا کا مالک ہے. اور اس کے بعد نمازی کیا کہتا ہے؟ ایاکا. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے یار، نعبد و ایاکا نستعین. اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے تو پہلے ہی حد کر دی،
مجھے رب العالمین کہا، مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، مجھے مالک یوم الدین کہا، عبادت بھی میری کرتے ہو۔ میرے بندے تجھے مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے؟ نمازی جلدی سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ، تیری مدد کے بغیر راستہ نظر کہاں سے آئے گا؟ دنیا زد میں زندگیاں گزار رہی ہے، شمع نبوت روشن تھی، پروانے جگمگ جگمگ مسجد نبوی میں کر رہے تھے، پروانے دیوانہ وار قربان ہو رہے تھے۔ یا ایک صحابی نے اٹھ کے کہا ما صراط مستقیم، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور چپ رہے۔ اس نے پھر پوچھا، حضور چپ رہے۔ جب وہ تیسری دفعہ ابھی پوچھ ہی رہا تھا، یا مسجد کے دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی دکھاتا ہوا نظر آیا۔ نبی فرماتے ھذا صراط مستقیم۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار، وقت تمام ہو گیا، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں میں تیرے انعام نازل ہو۔ لوگوں کا؟ او جناب تو حویلی کے دروازے پہ کہہ رہے تھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور مصلی پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے ترلے لے رہے ہو کہ راستہ ان لوگوں کا ہو۔ مذہب اپنے رکھو، اپنے پروفیسروں سے اتنا تو پوچھ لو یہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے، میری طرف دیکھیں وقت تمام ہو گیا، یہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں؟ آپ جیئیں، وقت تمام ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ بات مذہب فرقے مسلک کی نہیں ہے، مہمان ہوں میں دین شہر میں سارے مسلمان فرقوں کا، اپنے ذمہ دار لوگوں سے پوچھو وہ نعمتوں والی فیملی کون ہے؟ کسی فقہ میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے۔ دولت اور ہے، نعمت اور ہے، جیتا جاگتا مجمع۔ ایک بندہ بھی چپ رہ گیا، مجھے دکھ ہوگا۔ دولت والوں کا راستہ نہیں مانگا جا رہا، نماز میں راستہ مانگا جاتا ہے نعمت والوں کا۔ چپ مجمع، خدا کے لیے زحمت کر لینا۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ تبھی تو خدا سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے اَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے۔ درد یہی ہے جن کی چوکھٹ پہ ستارے کمی بن کے آتے تھے، انہی کی بیٹیاں ایک چادر کا سوال کرتے۔ آباد رہو، آباد رہو یار، یہی غریبوں کا حق ہے، یہی اولاد زہرا کا حق ہے، یہی معجزہ ہے غریب کربلا کا، یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا۔ یہ معجزہ ہے کہ جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ہاتھ ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ پردیس میں کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو جائے۔ مخصوص درد وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے۔ لیکن خدا را مجھے اتنا مسلمانوں بتاؤ، وہ بیٹی کیا عید کرے گی جس کے باپ کا 10واں عید کے دن آئے؟ یہ بھی تو مسافر شام خود فرماتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں عید والے دن کوفے کی بچیاں، مسلمانوں کی عورتیں عید کی خریداریوں میں مصروف تھیں، اور میں بابے کا خون آلود امامہ ہاتھوں پہ لے کے
آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ حسین کی ماں تمہیں ذاتی غم کبھی نہ دے، دکھ یہی رلاتا ہے۔ 5 سال عزاداروں کا خوبصورت اجتماع ہے، 5 سال جنگ رہی بی بی زینب کے ملک میں، شام میں۔ ان بڑی بڑی طاقتوں نے انتہا کر دی اسلحے اور پیسے والی، دہشت گردوں کو شام میں اکٹھا کیا۔ پروگرام ان کا یہ تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا، ویسے شام والی بی بی کی قبر بھی گرا دی۔ مجھے یاد ہے یہ فقرے میں نے کربلا میں پچھلے سال زیارات پہ مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہے، اور ایک سید نے رو کے کہا تھا، شاہ جی شاید بقیہ والی بی بی کا روضہ اس لیے گرا لیا تھا، اس بی بی کا بھائی جو کوئی نہ، اور شام والی بی بی کے تو 18 بھائی۔ سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے، یہ پرسے کے دن ہے، یہ تعزیت کے دن ہے، یہ رونے کے دن ہے۔ 5 سال سیدہ کے ملک میں، عالیہ کے ملک میں، اخیر دہشت گردوں نے کر دی۔ میں ایک مجلس میں ہاتھ باندھتا پھر رہا ہوں، عزاداروں دنیا داری میں بھی قرض اٹھاتے ہو نا ذاتی کاموں کے لیے، اللہ سبب لگاتا ہے، ادھار اتر بھی جاتے۔ میرے بندے ہاتھ دیکھو، ادھار لو، قرضے لو، شام اکیلے نہیں جانا، بیٹیاں ساتھ لے کے جانا۔ ضرور اس لیے جانے کا کہہ رہا ہوں، بڑی تنہا ہے قبر بی بی زینب، بڑی اکیلی ہے قبر جناب سکینہ کی۔ حسین کی منتوں والی بیٹی سوچتی ہوگی بابا پہلے تیرے ماتمی آ جاتے، بابا تیری کہانیاں تیرے دکھ سناتے تھے، میرا دل لگا رہتا۔ بڑی تنہائی ہے شام میں۔ میں خواہش تھی مدت سے میری کہ سیدہ امر دیں، اجازت دیں، میں بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا چاہتا تھا جس بازار کے دروازے پہ سیدہ کو 15 اذانیں سننا پڑی تھی، جس دروازے پہ 3 دن بی بی زینب نے انتظار کیا تھا، تیسرے دن بغیرت کا حکم آیا تھا، میرے تخت تک زینب پیدل آئے۔ اللہ مانگ، اللہ میرا معاف کر دے، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ دیر زیادہ ہو گئی، وقت تمام ہو گیا۔ وہ گلیاں اب بھی موجود ہیں، وہ بازار اب بھی موجود ہیں۔ ہاں فرق یہ پڑا ہے کہ سیدہ کے حرم کے جو دروازے تھے اب ایک دروازہ کھلتے، تنہائی ہے، کم ظاہر ہوتے ہیں، جبھی تو منتیں کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ چہلم کربلا کرتے ہیں، میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کربلا کے سفر کے ساتھ شام بھی کرو، بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ جانے کتنا انتظار کرتی ہے۔ اور جب بندہ سیدہ کے شہر میں جاتے ہیں نا، آپ مالک آپ کو لے جائے، جو نہیں جا سکے ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اور جب دعا کی جائے پھر آمین کہا کرو۔ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلاوے سے ہے۔ تو امنگ پیدا کرے گا، درخواست دے گا، بی بی دستخط کرے گی، نام آ جائے۔ ہم نے پیسوں والوں کو بھی دیکھا ہے، نصیبوں میں زیارت نہیں ہوتی، اور خدا میرا جانتا کہ وہ عزادار بھی دیکھے ہیں بائی ایئر زیارتوں پہ جاتے جن کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں۔ یہ معجزہ ہے سیدزادی کا جسے بلا لے، لہذا امنگ پیدا کرو۔ ایک لفظ مجھے کہنے دیں، میں جب پچھلے سال ابھی 18 کے آخر پہ جب میں گیا تو وہ جو حرم کو رستہ جاتا ہے نا، اس گلی میں بہت ساری دیواروں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ تصویریں کن لوگوں کی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو 5 سال پہرے پہ مارے گئے عباس کی مرشدزادی کی قبر کے پہرے پہ۔ یہ جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کراچی میں دھرنے دیے گئے مومنوں کی طرف سے، وہ کیوں دیے گئے کہ وہ پولیس وجہ جرم بتائے بغیر ایجنسیاں ماتمی بچوں کو اٹھا لیتی،
پھر احتجاج شیعوں نے کیا، پھر کچھ بچے پیش کیے گئے. یہ وہ ماتمی ہیں جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے بی بی زینب کی قبر پہ پہرے جا کے دیے تھے. تو حرمین بچانے کے لیے اپنی فوج بھجوا سکتے ہیں، ہم بی بی زینب کی قبر پہ پہرا نہیں دے سکتے. حالات سے آپ کو باخبر رہنا چاہیے. ان شہیدوں کی تصویر جنہوں نے بی بی کی قبر پہ پہرا. ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تصویر پہ میری نظر رک گئی. یہ جو اس کی یہی 14 15 16 سال ہوگی. میں نے اس بچے کی تصویر دیکھ کے بڑا سوچا کہ اسے اچانک آتے جاتے گولی لگ گئی. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی پہرے دار تھا بی بی کا، اس کا سینے پہ گولی لگی. جب یہ شہید ہو کے گرا نا، اس کی جیب سے کی چٹ نکلی. وہ سنیں گے آپ اس نے کیا لکھا ہوا؟ اس نے کہا میں عراق کا رہنے والا ہوں، میں شام بی بی کی قبر کا پہرا دینے اس لیے آیا ہوں. میں اپنی بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. اللہ مان میں بی بی کو دوبارہ. جاؤ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، بہن کی نگری دیکھو، بھائیوں کے شہر دیکھو. وہ گلی آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، بازار کہنا آسان ہے. تیسرے دن حکم آیا لائن کا، پیدل آئے گی بی بی. ایک لفظ مجھے کہنے دیں، یہ بی بی کون ہے جس کے لہجے کو علی ترستا تھا؟ 3 جمادی الثانی مولانا 2-3 جمادی الثانی مدینہ، سیدہ زہرا نے دنیا سے جانے کی آخری شب تھی نا بی بی کی. تو محمد کی بیٹی نے علی امیر کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، زندگی میں خدمت میں آپ کی کوئی کمی رہ گئی ہے، مجھے معاف کر. چیخیں مار کے شیر اللہ کا رو پڑا. علی فرماتا زہرا معافیت تو مجھے مانگنی چاہیے، تو کائنات کی شہنشہزادی تھی، میرے گھر آ کے تیری پسلیاں ٹوٹ گئی، تیرا بازو زخمی ہو گیا، تیرا چہرہ زخمی ہو گیا، مجھے تیرے بابے کی وصیت نے چپ رکھا. جب یہ سیدہ گفتگو کر رہی تھی تب بی بی نے دوسرا فقرہ کیا کہا تھا، یا علی ایک میری گزارش ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد دن کی روشنی میں گھر کم آنا. ہائے علی پھر رو پڑے. کہتے زہرا آپ کو کہنا چاہیے تھا، یا علی بچے چھوٹے ہیں، میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب زیادہ گھر رہنا. آپ کہہ رہی ہیں دن کی روشنی میں کم آنا. رو کے بی بی فرماتی ہے تیری زینب کو اللہ نے وہ شرم و حیا دی، ابھی 5 سال کی آپ گھر میں آتے ہیں، زینب میری پشت کے پیچھے آ جاتی، آگے کہہ دیا ماں مجھے بابے سے شرم آتی ہے، سگے بابا سے زندگی بھر شرمانے والی. آج 19 رمضان ہے، کل کا دن 20 دن ہوگا. جب 21 رمضان والی میں شہادت کا جملہ نہیں، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، جب 21 رمضان والی رات آئی ہے نا، تیرے امیر علی کی زندگی کی آخری رات، زندگی کی آخری رات، ساری اولاد علی کی کوفے والے گھر میں جمع تھی. مالک تمہیں زیارت نصیب کرے. وہ گھر مسجد کوفہ کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے. کوفے والے گھر میں 21 رمضان کی رات کو علی نے ساری اولاد کی طرف دیکھا، متلاشی نظروں سے دیکھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. حسین قریب آ گئے، بابے کی داڑھی چومی، داڑھی چوم کے فرماتے ہیں او میرا زخمی بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ علی فرماتے ہیں حسین میرے قریب آ. حسین قریب آیا، علی نے آہستہ سے کہا حسین میری زینب کہا. او عزاداری تیری مولا قبول کر لے. جب کہا نا میری زینب کہاں ہے، حسین فرماتا اجڑی تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے. علی فرماتا حسین میری بیٹی سے کہو میری زندگی کی آخری رات ہے، زینب میرے سامنے پیدل چل کے مجھے دکھا دے. ابھی سیدہ اٹھ کے 4 قدم چلی تھی. زخمی علی تڑپ کے کہتے ہیں حسین زینب کو روک دے. اور ماتم اس لیے کرتے ہیں جو بابا کے سامنے نہ چل سکے. اللہ جانے بدماشوں کے مجمع میں، اللہ جانے بے غیرتوں کے مجمع میں